آج ہم کلام سے وفاداری کے حوالے سے سیکھیں گے کہ وفاداری میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اور وفاداری کے عرص میں خدا ہمیں کیا کیا دینے کے لیے اپنے منصوبے کو بنا دیا. وفاداری کے بدلے میں خدا نے کیا کیا دینے کو تیار ہے. اسے کہا، موسیٰ کو کہا، کالب کو کہا، یشوع کو کہا کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ وہ تجھے دے گا. تو پھر خدا ہمیں کیا کیا دینا چاہتا ہے؟ خدا ہمیں سب کچھ دینا چاہتا ہے. ہر چیز جو زمین سے ہے یا آسمان سے ہے یا سمندروں میں ہے، وہ سب کچھ خدا اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے. آج ہم اس بات کو سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے پہلا تواریخ اس کا 29واں اور اس کی 14 آیت کو. بس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا اور داؤد کہنے لگا، آئے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تو ابدالآباد مبارک ہو. آئے خداوند، عظمت، قدرت، جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے. آئے خداوند، بادشاہی تیری ہے اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے، اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہیں، اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے. اور اب آئے ہمارے خدا، ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں. پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانے دینے کے لیے قابل ہوں، کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے. خداوند کے پاک کلام پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. ہم نے یہاں پر جو خدا کے بارے میں سیکھا تو ہم دیکھتے ہیں داؤد نے جو ان کے باپ دادا کا خدا تھا، اسرائیل کا خدا داؤد کے باپ دادا کا خدا تھا. اس کے باپ دادا جو تھے وہ اسرائیل کے خدا یعنی اپنے خدا کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہمیں نظر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ابراہیم نے خدا کے ساتھ ایک بڑا اچھا وقت گزارا اور خدا نے اسے امتوں کا باپ ٹھہرایا. ہاللیلویا، امتوں کا باپ. جب اس نے خدا کے لیے کام کیا، ہم دیکھ رہے ہیں آسمان اور زمین کی سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے ہیں، خدا کے لوگوں کے لیے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کے باپ دادا نے جب خدا کے ساتھ اپنا دل لگایا، اپنا پیشن دکھایا، اپنے مال اور جان کو خدا کے جلال کے لیے خرچ کیا، تو ہم دیکھیں خدا نے بھی اس کے بدلہ میں اس کو سرفرازی دی. اور وہ سرفرازی دی جو امت میں سے کسی قوم اور قبیلہ کے حصہ میں نہیں ہے. وہ سرفرازی کیا ہے کہ تو امتوں کا، قوموں کا اور قبیلوں کا باپ ہوگا. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے جو ابراہیم کے حصہ میں اس کے وفاداری کے بدلہ میں آئی. آج وقت کیا تقاضا کرتا ہے؟ ہم خدا کے جلال کے لیے خدا کے دیے ہوئے میں سے خدا کے لیے کیا دے سکتے ہیں؟ یہ آج کا ایک کوشچن ہے جو ہمارے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اپنے وقت میں جو خدا نے ہمیں سانسیں دی ہیں، جو خدا نے ہمیں وقت دیا ہے، جو خدا نے ہمیں اولاد کی صورت میں، معاشرے میں عزت اور وقار کی صورت میں، اور جو کچھ بھی خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو کیا ریٹرن کر سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں؟ ہے سارا کچھ اسی کا، لیکن ہم دے کیا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے. ہم اور جب ہم دیں گے تو پھر ہمیں اس کے بدلہ میں کیا ملے گا؟ آج ان ورسز میں ہم دیکھیں گے. داؤد کیا کہتے ہیں؟ غور کیجئے گا میرے ساتھ، بائبل میں نظر رکھیے آپ. پس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا اور کہنے لگا، اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، عبدالآباد مبارک ہو. اب دیکھیں وہ کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ ہمارے باپ دادا اسرائیل کے خدا، تو عبدالآباد مبارک ہو. اب عبدالآباد جب خدا کو مبارک کہتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ عظمت اس کی ہے، قدرت اس کی ہے،
جلال اس کا ہے، غلبہ اس کا ہے، حشمت اس کی ہے۔ وہ کہتا ہے خداوند یہ سب کچھ کس کا ہے؟ تیرا ہے، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے، اور اے خداوند بادشاہی تیری ہے، اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے۔ جب ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں تو ایک بادشاہ جو ہے وہ تمام جہانوں کے بادشاہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ آج ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ آج کا لمحہ فکر ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کرنا پسند نہیں کرتے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ خدائے عظیم، خدائے برتر، خدائے الہ، خدا جو حی القیوم ہے، خدا جو الفا اور اومیگا ہے، خدا نے اس کو ایک رتبے پر کھڑا کیا ہوا ہے، خدا نے اسے فراوانی دی ہوئی ہے، خدا نے اسے مال و غنیمت سے نوازا ہوا ہے، نوکر چاکر سے نوازا ہوا ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، تب بھی وہ کہتا ہے خداوند یہ سب کچھ کس کا ہے؟ تیرا ہے۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ یہ سب کچھ کس کا ہے؟ تیرا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں میرے عزیزوں یہ اقرار کرنا سیکھ جائیں گے کہ خداوند اولاد تیری ہے، عزت تیری ہے، روپیہ پیسہ تیرا ہے، شہرت تیری ہے، اور قدرت تیری ہے، جمال تیرا ہے، کمال تیرا ہے، عظمت تیری ہے، بڑائی تیری ہے، جب ہم یہ سیکھ جائیں گے کہ یہ سب کچھ خدا کا ہے تو میرے عزیزوں ہم دینے کے قابل بھی بن جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہم دینے کے قابل بن جائیں گے، جیسا کہ ہم داؤد کی زندگی میں دیکھتے ہیں، داؤد کے ساتھیوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں، داؤد کے جانساروں کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ دینے کے قابل بن چکے ہیں۔ آج ہم کہاں ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا داؤد کے جانساروں سے بڑھ کر ہوئے ہیں یا ابھی تک وہیں پر کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آگے، داؤد کیا کہتے ہیں؟ اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے۔ کہاں سے آتی ہے جی؟ خدا کی طرف سے، اسرائیل کے خدا کی طرف سے، کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس عظمت ہے، قدرت ہے، جلال ہے، غلبہ ہے، حشمت ہے۔ اور اب وہ کہتا ہے کہ عزت اور دولت تیری طرف سے آتی ہے۔ یہ وہ سیکھ چکا ہے کہ عزت اور دولت، عزت تیری بنائے گا یا خود کرے گا، اور وہ جان چکا ہے کہ میرے باپ دادا کو دولت بخشنے والا اسرائیل کا خدا ہے، میرے باپ دادا کو مصر سے نکالنے والا اسرائیل کا خدا ہے، میرے قوموں میں ممتاز کرنے والا اسرائیل کا خدا ہے۔ اور وہ یہ جان چکا ہے، اس نے نسل در نسل اور پشت در پشت اس سبق کو، اس جو بزرگی انہیں ملی ہے، وہ قوموں میں جو سربلند ہوئے ہیں وہ آج تک سربلند ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسرائیل دنیا میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، الہیات کے لحاظ سے سب قوموں سے زیادہ بابرکت ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ اسرائیل نے خدا سے دل لگایا، اور وہ اسرائیل کا خدا اس کو چھڑاتا بھی ہے، بچاتا بھی ہے، اور عزت بھی بخشتا ہے، کیونکہ عزت اور دولت اسرائیل کے خدا کی طرف سے ہے۔ دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے، اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا کی قومیں ہر طرف مارا ماری، نفسا نفسی، ایک دوسرے پر برتری لے جانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ ہم سرفراز ہو جائیں، ہم بابرکت ہو جائیں، ہمارے پاس زور آ جائے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ جائے، ہم قوموں کو زیر کرنے کے قابل بن جائیں۔ یہ دنیا کی تمام قومیں وہ خدا کو جانتی ہیں یا نہیں جانتی، بھاگی دوڑی جاتی ہیں۔ داؤد کہتا ہے کہ توانائی اور سرفرازی خدا کی طرف سے آتی ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں، اور اب اے خدا ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں توانائی چاہیے، ہمیں سرفرازی چاہیے، اور سبوں پر ہم برکت اگر لے جانا چاہتے ہیں، سبقت لے جانا چاہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اے خداوند
ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کے خدا کی تعریف کرنا، اسرائیل کے خدا کی نجات کو ماننا، اسرائیل کے خدا کے بنائے ہوئے منصوبے، نجات کے منصوبے کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، اپنی زندگی میں اس کو بونا بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم اسرائیل کے خدا کی نجات جو یسوع مسیح ہے، جو کل اور آج اور ابد تک یکساں ہے، اس کو اپنی زندگی میں لینا بہت ضروری ہے۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کی نجات کو اپنی زندگی میں لے لیں گے تو میرے عزیزو پھر ہم شکر گزاری کرنے اور تعریف کرنے کے قابل بن جائیں گے۔ ہلیلویا۔ پھر ہم قابل بنیں گے جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں، پاک روح کو اپنی زندگی میں، خدا کے الہی منصوبے کو جو نجات کے لیے اس نے قوموں، قبیلوں اور امتوں کے روبرو تیار کیا ہے، جب ہم اپنی زندگی میں اس کو لیں گے تو پھر ہم لائق طور پر، حقیقی طور پر خدا کی مرضی کے مطابق شکر گزاری کرنے والے بن جائیں گے۔ دنیا میں بہت سے قومیں شکر گزاری کرتی ہیں، ہدیے چڑھاتی ہیں، ہر معاملات کو کرتی ہیں، مگر ہم مسیحیوں کے لیے جو خدا کا الہی منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو لے کر کے، پاک روح کو اپنی زندگی میں رکھ کے پھر ہم شکر گزاری کریں، تو پھر یہ جو شکر گزاری ہے یہ اس کی خوشبو آسمان تک جائے گی۔ ہلیلویا۔ کب جائے گی؟ جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں، اپنے حالات میں، اپنے واقعات میں، اپنے روح میں، اپنے بدن میں، اپنے جان میں اور اپنے خیال میں، اپنے تصوروں میں اور اپنی ہر اٹھنے بیٹھنے میں یسوع مسیح کو پہن لیں گے تو پھر ہم لائق طور پر شکر گزاری کرنے والے بن جائیں گے۔ اور داؤد بھی اسی بات پر زور دیتا ہے، اور اب اے ہمارے خدا، ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں۔ آگے وہ انسان کی حقیقت کو بیان کرتا ہے 14ویں آیت میں، پر میں کون؟ پہلے وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر پہلے اپنے سے شروع کرنا ہے اور پھر اجتماعی طور پر اپنی قوم کی، اپنے قبیلے کی، اپنے گھرانے کی کنڈیشن کو دیکھنا ہے کہ کیا میرے گھر میں برکت رکی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے؟ کیا خدا کا مسا مجھ پر، میرے گھرانے پر، میری اولاد پر، میری کلیسیا پر، میرے علاقہ پر، میرے ملک پر اور پوری دنیا میں میرے دعاؤں کے وسیلہ سے ٹھہرا ہوا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو آج کے انسان کو اپنے حالات کے ساتھ غور کر کے، میچ کر کے دیکھنا ہے۔ داؤد کہتے ہیں 14ویں آیت میں، پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا ہے کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل بنے، کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے۔ ہلیلویا۔ جب ہم اس بات کا اقرار کریں گے کہ خداوند جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ تیرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے میں نے اس حاصل میں اپنے خدا کو اول درجہ دیا۔ حاصل بری چیز نہیں ہے، درجہ مقام جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے۔ ایلی کاہن نے، ہم دیکھتے ہیں کلام میں کہ ایلی کاہن کے بیٹوں نے درجے کی وائلیشن کی ہے، درجے کو رد کیا ہے اور ان کو خدا نے ہیکل میں ایک بڑا اعلیٰ مقام اور درجہ عطا کیا اور بزرگی اس کو بخشی، دولت اس کو بخشی، سرفرازی اس کو بخشی، اور اپنے خوراک جو خدا کے گھر میں ہیکل میں آتا تھا اس خوراک میں ایلی کاہن اور اس کے خاندان کا حصہ موجود ہے۔ خدا کے ساتھ جو دل لگاتا ہے خدا اپنے حصہ میں سے اپنے مقصود کو حصہ دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر میں بادشاہ سے دل لگاؤں گا تو بادشاہ مجھے محل کے کھانے کھلائے گا، جو کچھ وہ کھاتا پیتا ہے وہ مجھے ملے گا، ایسے ہی ہے۔ اور جب خدا سے دل لگاؤں گا تو جو کچھ خدا کا ہے مجھے اس میں سے حصہ ملے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کاہن جو تھا وہ ہیکل کی نظر کی ہوئی چیزوں میں سے اپنا حصہ جو بنتا تھا وہ لیتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کاہن نے جب اپنے بچوں کی تربیت کی تو اس میں کہیں نہ کہیں کمزوری نظر آتی ہے، اور وہ جو حصہ وہ افود پہنتا تھا، یہ بہت بڑا قیمتی کپڑا ہوتا ہے جو اسے دیا جاتا تھا ایلی کاہن کو،
अच्छी अच्छी पोशाक उसे मिलती थी, अच्छी अच्छी खुराक, और खुराक में जो बेहतरीन हिस्सा था वो एली काहन के हिस्से और उसके ख़ानदान के हिस्सा में आता था। लेकिन खराबी कब होती है? जब हम अपने हिस्सा की वायलेशन करते हैं, अपने दर्जा की वायलेशन करते हैं। अब देखिए कायनात के पूरे, अगर कायनात के पूरे हिस्सा पर गौर किया जाए तो हर एक सियारा जो है वो अपनी अपनी मदार में, अपनी अपनी रफ्तार में, अपनी अपनी ग्रेविटी में चल रहा है। अगर सूरज चांद के पास जाएगा और चांद सूरज के पास आएगा तो फिर क्या होगा? तवाज़ुन बिगड़ जाएगा और ग्रेविटी, दुनिया का निज़ाम जो है वो चेंज हो जाएगा। और यही कुछ हम देखते हैं एली काहिन की जिंदगी में। उनके बच्चों ने क्या किया? अपने हिस्सा से ज्यादा तजावुज करके लोगों से छीनना शुरू किया, लोगों से छीनना शुरू किया। उसके उनके जो मुलाजिम थे वो क्या करते थे कि अगर कोई नजर लेकर आता था तो वो जो सबसे बेहतरीन हिस्सा होता था वो क्या कहते हैं, उसको बूंदी कहते हैं, उसके साथ वो उससे छीन लेते, और अगर कोई ना देता तो उस पर रोक जमाते। और तू जानता नहीं मैं एली काहिन का पुत्र, ये हिस्सा हमारे लिए, ये हाइवे में जो चीज़ें आती हैं हमारे लिए। इसका मतलब हुआ कि वो खुदा को कहीं ना कहीं तौर पर अव्वल दर्जा देने में नाकाम हो गए। और इसी सबब से मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा को अव्वल दर्जा नहीं देते अपनी ज़िंदगी में तो फिर खुदा मुसीबतों को हमारी ज़िंदगियों में बो देता है, मुश्किलात को बो देता है, परेशानियों को बो देता है। और जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देंगे तो फिर क्या आएगा? फिर आएगा गलबा, फिर आएगी अज़मत, फिर आएगा जलाल, फिर आएगी हशमत, फिर आएगी कुदरत, और फिर सरफराजी, फिर दौलत। हाँ, जितने यहाँ पर जोर आएगा, गलबा आएगा। ये कब आएगा? जब हम अपने खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देना सीख जाएंगे। इसराइल ने, उसके बुजुर्गों ने, उनके बादशाहों ने जब जब खुदा के कलाम को इज्जत दी है, जब जब खुदा के नाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दिया है, तब तब उन्होंने दुनिया की कौमों पर गलबा पाया। हालेलुया। और आज हमने दाऊद के इस सरमन में ये सीखा है, हमने तवारीख, पहले तवारीख के 29 बाब और उसकी 10 ता 14 आयत में जो बातें लिखी हैं वो सब हमारे ईमान और हमारी वफादारी के साथ जुड़ी हुई। अगर हम ईमान दिखाएंगे, अपने खुदा को अपनी ज़िंदगी में, अपने हालात में, अपने वाक़यात में अव्वल दर्जा देंगे तो फिर खुदा भी बहैसियत खुदा, बहैसियत सरदार जो सबों से मुमताज़ है और सब कुदरत और सब इख्तियार, सारी नेमतें, सारी बुजुर्गी, सारी अज़मत, सारा जलाल, सारा हशमत, जो कुछ भी कलाम में खुदा ने हमारे लिए रखा है वो हमें अता करेगा। और ये सब कुछ तब होगा जब हम अपनी ज़िंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा देंगे, तब ही ये सरफराजी हमें मिलेगी। खुदा हमें आज के कलाम के वसीला से वफादारी के साथ अपनी ज़िंदगी, अपने हालात पर गौर करने का फजल बख्शे। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम में आमीन।